تو سب سے پہلے نص کا مطلب تو ہوتا ہے عبارت، یا کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ، اور اصطلاح کے اندر نص کا اطلاق ہوتا ہے کسی بھی قرآنی آیت یا حدیث پر، کسی بھی قرآنی آیت یا حدیث کو نص کہتے ہیں۔ اور کسی قرآنی آیت یا حدیث کے اندر اگر کسی چیز کی حرمت کا تذکرہ آیا ہو، کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو، تو ایسی چیزوں کو ہم کہتے ہیں منصوص محرمات، کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چونکہ نص کے ذریعے حرام ہیں، اس واسطے ان کو منصوص محرمات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر منصوص محرمات کی مختلف تقسیمیں کی گئی ہیں۔ مثلا منصوص محرمات کی ایک تقسیم کی گئی ہے قطعی محرمات کی طرف اور ظنی محرمات کی طرف، اور ایک تقسیم کی جاتی ہے حرام لعینہ کی طرف اور حرام لغیرہ کی طرف۔ تو جہاں تک پہلی تقسیم کا تعلق ہے کہ منصوص محرمات کی دو قسمیں ہیں، ایک قطعی محرمات اور ایک ظنی محرمات۔ قطعی محرمات وہ کہلاتے ہیں کہ جن کی حرمت کسی یقینی دلیل سے ثابت ہو، جن کی حرمت کسی یقینی دلیل سے ثابت ہو۔ اب وہ یقینی دلیل جو ہے وہ قرآن کریم کی صاف اور صریح آیت بھی ہو سکتی ہے اور حدیث متواتر بھی ہو سکتی ہے، کہ کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو قرآن کی صاف اور صریح آیت کے اندر، اور اسی طریقے سے کسی چیز کی حرمت کا تذکر آیا ہو حدیث متواتر کے اندر، تو اس سے ہم کہتے ہیں قطعی محرمات۔ اور جو چیز یقینی دلیل سے ثابت ہو اس کا منکر بھی پھر فقہاء نے لکھا کہ کافر شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہے ظنی محرمات، کہ کسی چیز کی حرمت یقینی دلیل سے ثابت نہ ہو بلکہ غیر یقینی دلیل سے ثابت ہو۔ مثلا خبر واحد سے کسی چیز کی حرمت معلوم ہو رہی ہو، تو ایسی جو چیزیں ہیں یہ کہلاتی ہیں ظنی محرمات۔ اور اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر بھی نہیں ہوتا۔ اور منصوص محرمات کی دوسری تقسیم ہے حرام لعینہ اور حرام لغیرہ کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ حرام لعینہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا نام لے کر کے، جس کی تعیین کر کے قرآن و حدیث نے اسے حرام قرار دیا ہو، جسے حرام لذاتی ہی بھی ہم کہتے ہیں۔ اور حرام لغیرہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا نام لے کر اور جس کی تعیین کر کے شریعت نے اسے یا نصوص میں اسے حرام قرار نہ دیا گیا ہو بلکہ کسی ضابطے کے تحت آ کر اور علت مشترکہ کی وجہ سے اسے ہم نے حرام کا اس پر حکم لگا دیو، تو یہ حرام لغیرہ ہے، کہ قرآن و حدیث میں نام لے کر تعیین کے ساتھ تو حرام قرار نہیں دیا گیا، لیکن ضابطے کے تحت آ کر علت مشترکہ کی وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ چونکہ علت ایک جیسی ہے لہٰذا یہ بھی حرام ہے اور ان چیزوں کا استعمال بھی جائز نہیں۔ تو حرمت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے نص،
کہ نص میں کسی چیز کا تذکرہ آ جائے اور نص کے ذریعے کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو تو وہ چیز حرام کہلائے گی، اور اس کی جو بنیادی تشریح تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔